لاہور میں دن رات ترقیاتی کام، ایک اور انڈر پاس افتتاح کے لیے تیار۔ خالد بٹ چوک انڈر پاس 25 نومبر کو کھولنے کا فیصلہ۔ گارڈرز کی لانچنگ اور اسفالٹ مکمل، خوبصورتی کے لیے نقش و نگار پھولدار پودے لگائے جا رہے ہیں۔ دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی 5 ارب 47 کروڑ کے فنڈ جاری۔ اچھے دن آئے ہیں، کھڑک سنگھ کی حویلی کی ویرانیاں دور۔ محسن نقوی نے تاریخی حویلی کی شان بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ مال روڈ کی شان و شوکت پھر سے بحال ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں 9 ماڈل زرعی سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کو تمام سہولیات ملیں گی۔ ریلوے بھی ترقی کے ٹریک پر، لاہور سے کراچی تک ڈبل ڈیکر بچھے گا۔ لالا موسیٰ سیکشن کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ سی پیک منصوبوں نے پھر سے رفتار پکڑ لی۔ والٹن اکیڈمی کو جدید بنایا جائے گا۔ منصوبے 5 سال میں مکمل ہوں گے۔ 3 ارب 28 کروڑ لاگت آئے گی۔ سوئی گیس پریشر بڑھانے کا میگا منصوبہ ناکام، کمپنی کو 1 ارب 54 کروڑ روپے کا نقصان۔ 5 سال کی تاخیر سے منصوبہ 2 ارب 36 کروڑ سے بڑھ کر 3 ارب 90 کروڑ پر جا پہنچا۔ گیس بحران پھر بھی برقرار۔ پنجاب پولیس کا دوسرے کوارٹر کے لیے 14 ارب کا بجٹ جاری۔ تنخواہیں، پینشن کے فنڈ شامل۔ پیٹرول کی مد میں 6 ارب کی ڈیمانڈ، صرف 17 کروڑ ہی منظور ہوئے۔ پیٹرولنگ پولیس کا پہیہ ایک بار پھر سے رکنے کا خدشہ۔ پہلے کوارٹر میں 47 ارب کے فنڈ ملے۔ مجموعی طور پر 172 ارب جاری ہونا ہے۔ میٹرک کے ضمنی امتحان کے نتائج کی تاریخ میں تبدیلی، تعلیمی بورڈز نتائج کا اعلان 18 نومبر کو کریں گے۔ میٹرک کے امتحان کے لیے داخلے کی تاریخ بھی آ گئی۔ امیدوار 12 دسمبر تک داخلہ بیچ سکتے ہیں۔ امتحان مارچ میں ہوگا۔ تعفن، غلاظت اور مچھروں کی افزائش۔ چونگی احمد صدو شنگھائی روڈ کا نالا وبال جان بن گیا۔ نیا کہنا میں سیوریج سسٹم خراب، سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شالیمار باغ سے متصل بشارت روڈ کی حالت بھی انتہائی خستہ حال۔ گرین کالونی سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہو چکے، علاقہ مکین پریشان۔ پنجاب میں 13 افسران کے تقرر و تبادلے۔ نبیلہ عرفان کو ایس ڈی بنا دیا گیا۔ فرحان فاروق ایڈیشنل سیکریٹری سپورٹ اینڈ یوتھ افیئرز تعینات۔ احمد عثمان جاوید ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ بہبود آبادی مقرر۔ اصفر ضیاء، جمیل احمد، اعجاز منیر کو نئی ذمہ داریاں تفویض۔ ڈی ایم جی افسران کے خلاف مقدمہ، ڈی جی اینٹی کرپشن کو مہنگا پڑ گیا۔ اختیارات پر کٹ لگانے کی تیاری۔ اے سی اور گریڈ 17 کے افسران کے خلاف مقدمے کا اختیار اے سی ایس کو دیا جائے گا۔ مزنگ میں بچی سے زیادتی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ ظفر اقبال کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد نواز بھٹی نے فیصلہ سنایا۔ مزنگ پولیس نے چالان پیش کیا تھا۔ سائیکل چلائیں، صحت مند ہو جائیں، اسموک کو بھی بھگائیں۔ استنبول چوک سے کینال کے دونوں اطراف گرین لین بنے گی۔ ایم ایم عالم روڈ سے لبرٹی تک سائیکل سواروں کے لیے لین مختص۔ سائیکل والوں کو فوڈ پوائنٹس پر خاص رعایت ملے گی۔ کمشنر کے زیر صدارت اجلاس میں مشاورت۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کا ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا دورہ۔ اجلاس کی صدارت کی۔ کولڈ چین سپلائی سسٹم کا معائنہ کیا۔ ویکسین کے آن لائن سسٹم کا بھی جائزہ لیا۔ سالانہ سپورٹس کے بڑے ایونٹس کروانے کے لیے لائحہ عمل تیار۔ مشیر کھیل وہاب ریاض کی صدارت میں اجلاس۔ پنجاب میں ایتھلیٹکس کے مقابلے کروانے کا اعلان۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء سے متعلق تبادلہ خیال۔ افسران کو تمام غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھجوانے کا ٹاسک۔ سی سی پی او بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اجلاس۔ اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ادھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کے افسران کے ساتھ بیٹھک۔ فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات کیے۔ ناقص تفتیش پر افسران کی سرزنش۔
عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی دنگل لڑنے کے لیے امیدوار بےتاب۔ نون لیگ کو 14 روز میں 3741 درخواستیں موصول۔ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 1890 درخواستیں آئیں۔ نون لیگ کو فیس کی مد میں کم و بیش 70 کروڑ وصول۔ ادھر منڈی بہاؤالدین سے خالد رانجھا ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل۔ شہباز شریف سے ملاقات میں باقاعدہ اعلان۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا لبرٹی مارکیٹ کا دورہ۔ تاجر رہنماؤں نے سابق ارکان اسمبلی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ غزالی سلیم بٹ اور رمضان صدیق بھٹی، عمر سلیم، محمد علی، خواجہ سہیل بھی موجود تھے۔ موبائل ویٹرنری لیبارٹری کا افتتاح، سیکرٹری لائف سٹاک مسعود انور نے فیتا کاٹا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل، ڈائریکٹر جنرل ریسرچ بھی موجود تھے۔ سی ای او ایجوکیشن کے زیر صدارت اجلاس، پرائیویٹ سکولز کے رجسٹریشن کے معاملے پر بات چیت۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن، ڈیپٹی ڈی ای او سٹی کی بریفنگ۔ لاہور گرامر سکول، لکاس، ہدایہ اور یونیک سکولز کے نمائندوں نے مسائل بتائے۔ ویٹرنری میڈیسن بنانے والی صنعت مشکلات کا شکار، وفد کی نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ سے ملاقات۔ ویٹرنری میڈیسن انڈسٹری نے مشکلات کا بتایا۔ آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلطان علی خواجہ کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ پنجاب پولیس اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے درمیان شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ذیابطیس سے بچاؤ کے دن پر گورنر ہاؤس میں سیمینار، پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے اہتمام کیا۔ پروفیسر آفتاب محسن اور ڈاکٹر سومیہ اقتدار کا صحت مند زندگی پر اظہار خیال۔ گورنر بلیغ الرحمان، ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر خالد مسعود گوندل، ڈاکٹر عباس کی شرکت۔ شوگر کے مریضوں کے لیے مفت اسکریننگ کا کیمپ لگایا گیا۔ الحمراء ہال سے گورنر ہاؤس تک آگاہی واک بھی ہوئی۔ ذیابیطس کے دن پر گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں سیمینار، مفت اسکریننگ کیمپ لگایا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اور آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کا باہمی اشتراک۔ بلڈ شوگر کیمپ میں مفت ادویات دی گئیں۔ شالامار ہسپتال میں سیمینار اور آگاہی واک۔ پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپتال بھی آگاہی لیکچر۔ جناح ہسپتال میں اسموک سے آگاہی کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں برکات کے فن پاروں کی نمائش، ظہور الاخلاق گیلری میں فن پارے سجائے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز انور بھی آئے۔ نیب اور پنجاب یونیورسٹی کا کرپشن کے خلاف اتحاد۔ انسداد بدعنوانی کے لیے پینٹنگ کے مقابلے، یونیورسٹی میں وال آف کلچر پینٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ نوجوانوں نے رنگوں کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خانہ فرہنگ ایران میں خادم حسین کے فن پاروں کی نمائش، قرآنی آیات کو انتہائی خوبصورتی سے کینوس پر اتارا گیا۔ ڈی جی ایران جعفر روناس، محمد علی زاہد، جے عارف شریک۔ قدیم اور جدید گاڑیوں کا حسین امتزاج، این جی موٹرز کے تحت ونٹیج آٹو شو۔ 1950 کے ایم جی ٹی ڈی ماڈل کی دھوم، جیگواری ٹائپ کے بھی چرچے۔ نمائش میں 25 سے زائد مختلف اقسام کی گاڑیاں رکھی گئی ہیں۔ شوقینوں کی بڑی تعداد آواری ہوٹل پہنچی۔